آقا علیہ السلام کے دست مبارک اور قدمین شریفین تو چومتے ہی تھے، میں تو امت کے اندر جو صحابہ کرام کے اندر شیوہ ادب تھا وہ آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا شیوہ ادب کیا تھا؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الادب المفرد میں، الادب المفرد پورا دین سکھایا ہے انہوں نے اس کتاب میں، آداب دین کے ویلیوز، ایٹیکیٹس، رائٹس، ڈیوٹیز سکھائی ہیں اور نام ادب رکھا ہے۔ یعنی تصور دینا یہ چاہتے ہیں کہ دین ہے ہی ادب کا نام، اور وہ سرے سے ادب ہی اگر کم ہو گیا تو دین کا فہم کیا ہوگا؟ تو امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا، حدیث نمبر 973، حضرت عبد الرحمن بن رزین روایت کرتے ہیں، قال مررنا بالربزہ فقیل لنا ہاؤنا سلمۃ بن الاکوع۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ربزہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک دن گئے گزرے تو ہمیں بتایا گیا یہاں یہ جو شخص بیٹھے ہیں ان کا نام سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ صحابی ہیں، سلمہ بن اکوع ہیں صحابی۔ وہ کہتے ہیں فاتیتہ فسلمنا علیہ، میں فوری دوڑ کے ان کی بارگاہ میں پہنچا، ان کو سلام کیا، فاخرج یدیہ، انہوں نے، اب آپ دیکھیے ان کے طریقے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ نکالے، سلام ہو گیا، مصافحہ ہو گیا، اور ہاتھ نکال کر فرمانے لگے فقال بایعت بہاتین نبی اللہ، میں نے ان دو ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے دست مبارک پر بیعت کی، روایت کی انہوں نے، ان دو ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتی۔ فرماتے ہیں فقمنا الیہا فقبلناہا، ہم اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے، ملاقات بھی کر چکے ہیں، سلام بھی کر چکے ہیں، ان سے مل بھی چکے ہیں، مل چکے ہیں، اب اگر میں ایک نقطہ بس سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تو وہ کھڑے ہوئے تھے، ملاقات ہو گئی تھی، مصافحہ ہو گیا تھا اور سٹل کھڑے تھے، تو اس جملے کا کیا معنی؟ فقمنا الیہا، ہم ان کی طرف کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے وہ مل چکے تھے، ملاقات کر کے بیٹھ گئے تھے مجلس میں، اب جب بیٹھے تھے تو انہوں نے دونوں ہاتھ نکال کے کہے کہ میں نے ان دونوں ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے چھونے والے ہاتھ جو مس ہوئے، دست مصطفیٰ سے مس ہوئے، وہ ہاتھ دیکھے وہ قمنا الیہا، وہ حضور کے ہاتھوں سے مس ہونے والے ہاتھوں کو دیکھ کر پھر کھڑے ہو گئے، قیام تعظیم کیا، کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں کو، کئیوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ قیام تعظیمی بھی بدعت ہے، اب یہ بدعت ہے تو صحابہ کرام کو کیا کہیں گے؟ انسان تو انسان، وہ تو ہاتھوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ فقمنا الیہا فقبلناہا، اور پھر ہم نے پکڑ کے ان کو چوما، دست بوسی سنت ہو گئی۔ یہ ادب تھا جو آقا علیہ السلام سے جن لوگوں نے براہ راست دین سیکھا ان کو دین ادب والا دین ملا، اور جنہوں نے براہ راست نہیں سیکھا، صدیوں بعد دین کے تصورات گھڑے اپنی عقل سے، ان کے پاس بے ادبی والا تصور آ گیا۔ بے ادبی والا دین نہیں کہتا، وہ تو دین ہے ہی نہیں، وہ بے ادبی کا تصور آ گیا۔ جنہوں نے دین آقا سے سیکھا وہ ادب والا دین آ گیا۔ اسی طرح دوسری روایت امام بخاری ہی لاتے ہیں الادب المفرد میں، اگلی روایت حدیث نمبر 974، ابن جدعان روایت کرتے ہیں قال ثابت لانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اب مسست النبی بیدک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پوچھا کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کو مس کیا تھا؟ آپ غور تو کیجئے کہ ان لوگوں کے دین کا تصور، دین کا خمیر کس طرح محبت اور ادب کے ساتھ بنا تھا، ان کے ایمان کا خمیر ہی محبت اور ادب کے ساتھ گوندا گیا تھا۔ تو کیا آپ نے آقا علیہ السلام کو مس کیا تھا؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں، فقبلہا، تو انہوں نے ان کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ میں آپ کو کنسپٹ آف ادب دے رہا ہوں، کنسپٹ آف ریورنس، کنسپٹ آف ایکسٹریم ریسپیکٹ،
انگلش میں ایکسٹریم رسپیکٹ، اونچے درجے کی تعظیم و تکریم کو ریورنس کہتے ہیں، وہ تصور دے رہا ہوں۔ آج اس کو شخصیت پرستی کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ ادب ہی دین کے تصور میں نہیں ہے تو پھر آدمی جب بولے گا تو بڑی جسارت کرے گا، بے دھڑک بولے گا، وہ لحاظ نہیں رہے گا، وہ اس بات کا حیا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بہقی روایت کرتے ہیں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حدیث روایت کی، حدیث کا نمبر 8965 ہے۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سیدنا فاروق اعظم بتا رہے ہیں، روایت کرتے ہیں، انہ کلما قدم الشام استقبلہ ابو عبیدہ بن الجراح فقبل یدہ۔ ابو عبیدہ بن جراح کا حال بتا رہے ہیں کہ میں جب بھی کبھی شام جاتا، ابو عبیدہ بن الجراح ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رک جاتے، جب جاتا وہ میرے ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے، ہاتھوں کو بوسا دیتے۔ صحابی کی دست بوسی کر رہا ہے، تابعی صحابی کی دست بوسی کر رہا ہے، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی دست بوسی کیا؟ قدم بوسی۔ یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں فقبلنا یدہ ورجلیہ، ہم نے آقا علیہ السلام کی دست مبارک چومے اور قدم چومے۔ یہ بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے۔ تو فاخذنا، امام بخاری الادب المفرد حدیث نمبر 975 فرماتے ہیں فاخذنا بیدیہ ورجلیہ نقبلھا، ہم نے آقا علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں قدم پکڑ لیے، نقبلھا مضارع کا صیغہ ہے، ہم چومتے چلے گئے، چومتے رہے۔ اور یہ چومنے والے کوئی کہے بھئی وہ وفد تھا اور صحابہ تھے تو ان کی سنت ہے، بھئی نہیں تو چمانے والا کون تھا؟ کس کے قدم چوم رہے ہیں؟ یہ سنت نبوی ہے۔ آقا علیہ السلام کو حاجت نہ تھی قدم چمانے کی، مگر وہ امت کو ادب سکھا رہے تھے کہ یوں چھوٹے بڑوں کے ساتھ یوں ملا کریں، بڑوں کا ادب یوں کیا کریں۔ اور اسے نہ صرف امام بخاری نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے روایت کیا سنن میں، حدیث نمبر 5225۔ اسے امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں بھی روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا، الغرض بہت سارے ائمہ نے اپنے اپنے طریق سے اس کو روایت کیا۔ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ تو معمول تھے، میں تو صحابہ کرام کے ہاتھ چومنا حتیٰ کہ قدم چومنے ثابت ہیں۔ یہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طریقہ ان کے ادب کا کیا تھا۔ اس سے بڑھ کر امام مسلم جب امام بخاری سے ملے، یہ امام مسلم کی سمان حیات کی ہر کتاب میں درج ہے بغیر امتیاز کے، ہر محدث، ہر عالم اور ہر شیخ الحدیث جو پڑھتا پڑھاتا ہے اس کے نالج میں ہونا چاہیے۔ جب ملاقات ہوئی تو امام مسلم نے عرض کیا امام بخاری سے، اے یا استاذ الاستاذین، اجازت دیں میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ اور یہی بات امام بخاری نے اپنے شیخ کو کی کہ مجھے اجازت دے میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ادب تھا اکابر کا، ان لوگوں کا، کہ کس طریقے سے وہ ادب سے پیش آتے۔ اور ادب کا اگر یہ قرینہ نصیب نہ ہو اور ادب زندگیوں میں شامل نہ ہو، ایمان کا حصہ نہ ہو، تو دین کا تصور ہی سارا کا سارا بگڑ جاتا ہے۔